اسرائیل کے فضائی حملے میں ترکی کے 29 سولجر شہید ہو چکے ہیں۔ یہ گیم ڈبل گیم ہو چکی ہے۔ سیریا کے اندر وار مزید کمپلیکس ہو چکی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ پہلے ترکی اور رشیا مل کر امریکہ کو ٹسل دیتے رہے، وہ اس وجہ سے کہ پچھلے سال ترکی نے اپنی سیریا کے اندر فوج بھیجی تھی، امریکہ نے اس کو کنڈیم کیا۔ آلریڈی امریکہ اور رشیا سیریا کے اندر لڑ بھی رہے تھے۔ امریکہ کو جب اپنی ہار نظر آئی، اس نے ساری کی ساری اس وار کو، جنگ کو ترکی کے ہاتھ میں دی اور خود چپ چاپ یہاں سے نکل گیا۔ اب ترکی تمام کی تمام کھیل کو خود برداشت کر رہا ہے، اور گولن ہائٹس جو کہ شام کی پہاڑیاں ہیں، وہاں پر ترکی نے اپنی فوج ڈپلائی کی ہوئی تھی۔ پیچھے سے اسرائیل کے آرمی آئی، اسرائیل کے ایئر فورس نے پہلے فضائی حملے کیے، اور اس حملے کے نتیجے میں ترکی کے 29 سولجر شہید ہو چکے ہیں۔ بعد میں اسرائیلی فوج نے وہاں کاروائی بھی کی، گراؤنڈ فورس نے بڑے اچھے طریقے سے تمام کی تمام سچویشن کو دیکھا، اور اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اردگان نے ایک بڑا پلان بنایا ہے، جس کے نتیجے میں اسرائیل کو اب ٹارگٹ کیا جائے گا اور ہائی لیول ٹارگٹ کیا جائے گا۔ امریکہ بیچ میں آ گیا ہے، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ دو آپس میں بردر ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ آپس میں لڑائی کریں ترکی، اور ترکی نیٹو کا بھی الائے ہے۔ امریکہ نے سب سے پہلے تو یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے فضائی حملے میں جو 29 سولجر ترکی کے شہید ہوئے ہیں، اس پر اظہار افسوس کرتے ہیں، ہم ترکی کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارا ایک برادر ہے جس کو اسرائیل کہتے ہیں، اس کے خلاف ترکی کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ کچھ روز قبل دمشق کے اندر رشیا کے فضائی حملے سے بھی ترکی کے 33 سولجر شہادت کے رتبے پر پہنچ گئے تھے۔ اب ترکی اور رشیا بھی آمنے سامنے ہوئے۔ ترکی کی فوج نے بدلہ لیتے ہوئے رشیا کے فضائی اڈوں پر حملہ کیا، ان کے بیسز پر حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچایا۔ بدلے میں رشیا نے اپنے 2 جنگی بحری بیڑے بحیرہ روم میں لا کھڑے کیے، بالکل شام کے ساحلی علاقوں پر وہ موجود ہیں، بڑے بڑے ہتھیار لے کر آئے ہیں، ایٹمی ہتھیار تک بھی لے کر آئے ہیں۔ رشیا کا یہ ماننا ہے کہ اگر ترکی کے فوجیوں نے دوبارہ ہمارے بیسز کو ٹارگٹ کیا تو ہم ترکی کے اوپر ایٹمی حملہ کریں گے۔ جہاں دوسری طرف طیب اردگان کے 33 فوجی بھی رشیا کے فضائی حملے میں مارے گئے ہیں۔ آج گولن ہائٹس کا واقعہ پیش آ گیا، اسرائیل نے اپنے جہاز لا کر ترکی کی فوج کو ہٹ کیا اور 29 افراد اس کے بھی شہید کر دیے۔ اب نیٹو کے جو امبیسڈر ہیں ان کو ترکی اور اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہے، فل4 بھیجا گیا ہے، اور ایکشن لینے کی بات کہی ہے کہ دونوں کے درمیان، یعنی اسرائیل اور ترکی کے درمیان جو ٹینشن ہے اس کو ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے، ورنہ بڑے پیمانے پر یہ جنگی حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ امریکہ بالکل باہر بیٹھ کر آج کل سیریا کی گیم کو دیکھ رہا ہے، اسد کی گورنمنٹ کو رشیا، ایران سپورٹ کر رہا ہے۔ اب ترکی نے یہ کام کیا ہے کہ اس نے جتنے بھی کرد ہیں ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ جو ہی ترکی کی فوج نے گولن ہائٹس کا قبضہ حاصل کیا، پیچھے سے اسرائیل کے جہازوں نے آ کے بمباری کی، پھر پیدل فوج نے آ کر وہاں آپریشن لانچ کر دیا، جس کے نتیجے میں 29 ترکی فوجی شہید ہو گئے۔ ناظرین، اس پوری گیم کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ ایران امریکہ کی جنگ سے پہلے ترکی اور اسرائیل کی جنگ ہوگی؟ کیا اسرائیل نے اپنی موت کو آواز دی ہے؟ کیا طیب اردگان اسرائیل کی آرمی کے خلاف بڑا ایکشن لے پائیں گے، اور اپنی جو 29 فوجی ہیں شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا آگے پلان کرتے ہیں؟ یہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ کلیئر ہوتا جائے گا۔